جو ظلم کر رہا ہے بد اخلاق ہے، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. کتنے مرد ہیں کبھی بھی بیوی سے تمیز سے بات نہیں کی، جب بات کریں گے کڑوی ہی منہ سے نکالیں گے. بد اخلاق، باہر دوستوں میں بیٹھے گا تو گپے مارے گا، ہو ہا ہا ہی بڑے مزے سے. گھر میں آتے ہی منہ کیا ہو جائے گا، جیسے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن سڑا ہوا منہ، معذرت کے ساتھ سڑے ہوئے منہ کے ساتھ گھر میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. تو باپ سے تمیز سے بات نہیں، برداشت بالکل کیا ہو گئی ہے، ختم. ہر آدمی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر تلا ہوا ہے، اور فخر بھی کرتے ہیں، کہہ رہے میں تو برداشت ہی نہیں کرتا، میرا تو میٹر 2 منٹ میں گھومتا ہے. جو عیب کی بات ہے اس کو فخر سے بیان کرتے. تیرا میٹر اگر 2 منٹ میں گھوم جاتا ہے تو اس کا مطلب تیرے میٹر میں ٹیکنیکل فالٹ ہے. واپڈا والے تو پنجاب میں واپڈا، یہاں کے ESC والوں سے بولو کہ میٹر چینج کر دیں. حقیقت ہے میٹر فوراً پہلی فرصت میں کیا کروائیں، چینج کروائیں. یہ میٹر صحیح کام. رسول اللہ، بات سے بات نکلتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. ترمذی کی حدیث ہے. غصے کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو فوراً غصہ آتا ہے اور اترتا بہت دیر سے ہے. ذرا سی بات ہوئی نہیں اور ایک دم پھڑپڑانے لگے، اور پھر ہفتوں منہ بنا کر بیٹھے رہتے. بیگم نے کوئی الٹی بات کہی تو میاں کو فوراً غصہ آ گیا تیش میں. میرے پاس کیسز آتے ہیں نا، میری بیگم نے مجھے بولا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. وہ تیش میں آ گیا نا، ایک دم فارم میں آ گیا. مجھے آ کے بتاتے ہیں، کہہ رہے میری بیوی نے کیا بولا کہ ایسی زندگی سے کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ وہ اس شادی پر ناخوش ہے اور یعنی مرنا گوارا کر رہی ہے. گویا کہ میں اس کی نظر میں اتنا بڑا ظالم کہ اگر وہ مر جائے تو ٹھیک ہے، تو میں اتنا بڑا ظالم، مجھے اتنی بڑی گالی دی، مجھے اتنا بڑا تانا دیا، پھر پھڑپڑا رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں اللہ کے بندے، لڑائی کے دوران غصے میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یقین نہ آئے تو اس کو بندوق پکڑاؤ، بولو پھر موت بہتر ہے تو مار لو، وہ کبھی نہیں مارے گی. تو یہ پھڑپڑانے والے ہوتے ہیں، ایک دم کیا ہو گئے، تیش میں آ گئے، پاگل ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے، خواتین تو کہتی ہیں یہ اس طرح کی باتیں، بچوں کو اس سے زیادہ تانے دیتی ہیں. منہ توڑ دوں گی تیرا، کہتی ہے نا بچے کو. بچہ کہے پھر جنا کیوں تھا مجھے اماں، 2 سال مجھے دودھ کیوں پلایا، اس منہ پہ اتنا پیار کیوں کرتی ہو اگر اس کو توڑنا ہی تھا. کیا خیال ہے، کہتی نہیں تیری کینچی سے زبان کاٹ دوں گی، کہتی ہے نا. بچے میں اتنا شعور نہیں ہوتا، لہذا وہ فارم میں اس کو پتا ہے نہیں کاٹے گی زبان. یہ ڈائلاگ ہیں. لیکن ان محترم کا میٹر کیا ہے، ہر وقت کیا رہتا ہے، شارٹ. ان کو اگر کہہ دیا کہ اس سے تو اچھا تھا شادی ہی نہ ہوتی، تو ایک دم کیا آ گئے، فارم میں آ گئے. تو یہ پاگل ہونے کی نشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں فوراً غصہ آتا ہے اور جاتا. اب ان کو سمجھاتے رہو، سوری بھی کر لو، ان پہ سوری کا اثر. ایک بات کان کھول کے سن لیں، میں اپنے آپ کو بھی یہ چیزوں کا خطاب کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو بھی تو بھی سن لے. دیکھو غلطی کرنا یہ بھی جرم ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد سوری کر لینا یہ اس جرم سے زیادہ بڑی نیکی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. غلطی سے بچنا آسان ہے انسانوں کے حق میں، اللہ کے معاملے میں تو گناہ کرنا آسان ہے، توبہ کرنا مشکل ہے. لیکن انسانوں کے توبہ کرنا اور آسان ہے، کیونکہ اللہ کوئی آر تو نہیں دلاتے نا. لیکن انسان کے سامنے، انسان کی جب حق میں جب آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کرنا آسان، سوری کرنا بہت مشکل.
آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی, اس پر آپ کو جو گناہ ملا وہ ترازو کے پلڑے میں رکھیں. مثال کے طور پر اس کا وزن 1 کلو ہے. اس کا وزن کتنا ہے اس گناہ کا؟ 1 کلو. آپ نے بعد میں سوری کی, اس کا جو نیکی کا وزن ہے وہ 1 کلو نہیں بلکہ 1.5 کلو یا 2 کلو وزن ہوگا اس کا. کیونکہ انسان کے سامنے سوری کرنا آسان, اللہ کے سامنے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سوری بھی کر لیتا ہے, گناہ کرے گا توبہ کرے گا. انسان اپنے جیسے کے سامنے جھک جائے, معذرت کر لے, یہ بہت, بولو بھائی, مشکل کام ہے. تکبر آڑے آ جاتا ہے. تبھی تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا, یہ حدیث رہ نہ جائے 4 آدمیوں والی. رسول قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالی نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ من, لوگوں میں بعض ایسے ہیں, یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے آخرت میں بھی. اور فرمایا کہ ان میں بعض ایسے ہیں اخذتہ العزت بالاثم, انہیں جب ان کے گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو عزت ان کو اس گناہ پر اور مجبور کر دیتی ہے. ان کی جو معاشرے میں ٹور بنی ہوئی ہے نا, ایک مقام بنا ہوا ہے, تو اگر ان کو تنبیہ نہ کرتے تو شاید یہ گناہ چھوڑ دیتے. لیکن اب چونکہ کہہ دیا کہ آپ میں حضرت جی یہ غلطی ہے, تو اب حضرت جی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب اگر میں نے چھوڑی تو لوگ کہیں گے میں نے بتائی تھی اس لیے چھوڑ دیے. نہیں آ رہی بات. ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے نا بچپن میں, بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں, تو ہمیں جیسے کیا ہوا کہ مجھے بھی کافی حد تک سوئمنگ آتی تھی, تو اب جیسے ہر ایک فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے. اتنے بچے بھی نہیں تھے, کالج کے زمانے کے قریب کی بات ہے. تو کسی نے آ کے نا ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بھئی یوں کرتے ہیں, ایسے ایسے ہاتھ چلاتے ہیں. تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ کیسے چلاتے ہیں ہاتھ, لیکن میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے چلانا شروع کیا. تو دوسرے کو بتا رہے کہ میں نے بتایا ان کو وہ دوسرے دوست کو بتا رہے کہ یہ ان کو کیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے نہیں بتایا, مجھے پہلے سے پتا تھا. اب دیکھو ہمیں بھی اپنی انسلٹ محسوس ہوئی. کیا خیال ہے کہ یار میں اگر اس کے بتانے سے یوں کر رہا ہوں تو یہ بڑا بن جائے گا اور میں کیا بن جاؤں گا, چھوٹا بن جاؤں گا. تو مجھے تو خیر اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں تو خام میں نے پوچھا تھا کہ آپ بتاؤ. تو بعض لوگوں کی عادت کیا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, ممکن ہے چھوڑ دیں وہ, لیکن اگر آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ غلط ہے, اب وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ ہیل اور حجت کر کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اسی کو قرآن نے فرمایا اخذتہ العزہ, مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, انا کا مسئلہ بنا لیا. انا کا مسئلہ, ہم کیوں ایمان لائیں ایک یتیم پر, جو یتیم ہے ہمارے سامنے پلا بڑا اور غریب بھی ہے, اس کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا, اس کو ہم بڑا کیسے مان لیں. بہت سے لبرل لوگ دین سے صرف مولویوں کی وجہ سے دور رہتے ہیں. کہتے ہیں ان مولویوں کو تو انگلش نہیں آتی, ہمیں تو انگلش بھی آتی ہے. ان مولویوں نے تو پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا, ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ہمارا لباس ان کے لباس سے بہتر, ہمارے پاس دولت ان سے زیادہ. تو یہ اگر اچھی بات بھی کریں گے تو ہماری سمجھ میں کہ ہم ان کو کیوں مانیں. وہی بات کوئی پروفیسر کر دے گا, تھوڑا سا انگلش درمیان میں لے آئے گا, وہ ایکچولی کا اضافہ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. واقعی مولانا صاحب کہیں گے بھائی واقعی میں ایسا ہے, وہ کہے گا ایکچولی اٹ ازنٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دس. بھائی مولوی صاحب کہیں گے یہ جائز نہیں ہے, آپ کے لیے ناممکن ہے, تو وہ کہہ دے گا اٹ ازنٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دس. کہیں گے اس کی بات مانو, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یاد رکھو پڑھا لکھا ہونے کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ورنہ انگریزوں میں تو جاہل ہوتے ہی نہیں, وہ تو بچہ انگریزی بولتا ہے. تعلیم کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں جن طلباء نے اپنی مادری زبان میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ان کا علم مضبوط ہے, جنہوں نے عربی میں علم حاصل کیا ہے ان کا علم مضبوط. حالانکہ عربی تو اسلام کی سرکاری زبان ہے,
ہمارے ہاں مدارس میں معہد کا ایک درجہ ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک کتابیں تو ہماری سب عربی میں ہی ہوتی ہیں، لیکن استاذ ان کتابوں کو ڈیفائن اردو میں کرتے ہیں، عربی میں نہیں آ رہی بات بھائی. کتابیں جیسے قدوری ہے، فقہ کی پہلے کتاب ہے، عربی میں ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے. پھر استاد وہ KESC والے کہاں گئے، وہ تو کہہ رہے لائٹ نہیں جائے گی. میں تو آپ کا نمبر لینے لگا تھا آپ سے، یہ کہہ رہے تھے بھائی لائٹ ہی نہیں جائے گی، اور چلی گئی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا، ان سے کہیں جنریٹر چلا دیں جلدی سے، وہ کہاں ہیں. تو جو زبان ہے نا، جیسے ہمارے ہاں مدرسوں میں جو عربی کے درجات ہیں، کتابیں تو ہمارا سارا سلیبس عربی میں ہوتا ہے، مگر اس کو سمجھا کس میں جاتا ہے، اردو میں. یعنی استاذ اردو میں سمجھا رہے ہوں گے، ہم اس کو اردو میں سن رہے ہوں گے. مدارس میں کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جن میں پڑھانے والا وہ باقاعدہ عربی ہی میں پڑھا رہا ہوتا ہے، یعنی استاذ عربی میں، وہاں اردو بولنے پر پابندی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان طلباء کو عربی زبان پہ تو قدرت ہوتی ہے، مگر علوم میں قدرت نہیں ہوتی. اکثر ان میں، سب نہیں، اکثر ان میں سوائے الجزیرہ ٹیلی ویژن کی خبریں سننے کے، کیونکہ وہ عربی میں ہیں، یا عرب نیوز دیکھنے کے، یا عربی لٹریچر پڑھنے کے، اور بیچاروں کو کچھ بھی، ان سے کسی حدیث کی تشریح پوچھ لو نہیں کر پاتے، ان سے کوئی علمی باریک بات پوچھ لو کہ اس کی تحقیق کر کے لاؤ، اکثر و بیش، سب نہیں، اکثر نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں مفتیوں کے ڈپارٹمنٹ میں جو طلباء آتے ہیں اکثر انہی کی سلیکشن ہوتی ہے جنہوں نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ مفتی کے لیے ذرا مائنڈ اس کا اوپر ہوتا ہے نا، اس کا سلیکشن کے ٹیسٹ ذرا سخت ہوتا ہے. جب ہمارے ہاں طلباء درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو سب کو نہیں مفتی بنایا جاتا، امتحان لیا جاتا ہے کہ ان میں کون ہے جو تخصص فی الافتاء کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون صلاحیت، بولو بھائی، نہیں رکھتا. تو ان میں اکثر معہد کے لڑکے کامیاب نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا، جو آپ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے بات کہہ دی تو ہم نے نہیں ماننی، تو یہ بھی تکبر کی، بولو بھائی، علامت ہے. زبان سیکھنا اچھی بات ہے، انگلش سیکھنا تو اور اچھی بات نہیں بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے، مگر اس کو حق اور باطل کا کرائیٹیریا یا فضیلت کا معیار سمجھنا غلط ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی انگلش بہت ہی خاندانی ہے، ججز کی غلطیاں نکال دیتے ہیں وہ انگلش میں، مگر پورا بیان اردو میں کرتے ہیں، پورا بیان اردو میں کرتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے انہیں گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو ان کی عزت انہیں گناہ پر اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. فحسبہ جہنم، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، ان کا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ. کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ تو شکریہ ادا کرو کہ اس نے میرے عیب پر مطلع کیا، آپ بجائے شکریہ ادا کرنے کے اور زیادہ گناہ پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی قسمیں ہیں؟ 4. فرمایا وہ لوگ جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، یہ سب سے بدترین لوگ، یہ معاشرے کے لیے ناسور ہیں. یہ نہ گھر میں تمیز سے چل سکتے ہیں، نہ محلے میں، نہ دفتر میں، ہر جگہ توڑ پھوڑ، ادھر پٹخ ادھر منہ پھوڑ دیا. اور پھر آج کے دور میں ایک اور بدعت کیا ہے کہ یہ اس حماقت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمال. میں نے بتایا نا کیا کہتے ہیں، میرا میٹر 2 منٹ میں، فخر سے بتاتا ہے کہ میں برداشت نہیں کرتا بھائی، میں ایسا آدمی نہیں ہوں. تو گناہ بھی اور اوپر سے اس حماقت پر فخر بھی. بعض صحابہ جب نبی کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں نصیحت کریں، تو آپ انہیں صرف ایک نصیحت کرتے تھے کہ غصہ
مت کرو. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. صحابی پوچھتے رہے یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں. پھر فرمایا لا تغضب فردد مرارا. حدیث میں آتا ہے بار بار آپ یہی نصیحت کرتے رہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان سے جو کوتاہی بھی ہوتی ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے. نارمل کنڈیشن میں کبھی ایسے کام نہیں کرتے جس پہ پچھتاوا ہو, ہمیشہ غصے میں ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ غصہ کوئی اچھی چیز بولو بھائی نہیں. اور آج کل جو مختلف ٹرینرز ہیں نا یوٹیوب وغیرہ پہ یا مختلف جگہوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جن کو موٹیویشن یعنی ٹرینر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ. میں نے ان میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غصے کو برداشت کرنے سے نقصان ہوتا ہے, لہذا غصہ کیا کر دیا کرو. چلو اگر سامنے والے پر غصہ جاری کرنا غلط ہے تو کچھ کسی اور طریقے سے کر لو, بھاگو یا کچھ کرو. مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شبہ نہیں, ان کی اپنی تحقیق ہے, جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے بیان کر دیا, مگر یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. اصل میں بعض جب چیزوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو سرسری طور پر دیکھتے ہیں. شریعت جب کوئی بات کرتی ہے نا تو اس کی بہت گہرائی میں جا کے. غصہ برداشت کرنا, حدیث میں کیا آتا ہے, غصے میں وضو کرو, چلتا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے, کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے. جبکہ ٹرینرز کیا کہتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہو تو چلو, چلتے ہوئے ہو تو دوڑو, تاکہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ یوٹیلائز ہو جائے کسی اور کام میں. عقلی لحاظ سے بڑی مضبوط دلیل ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں بھائی, عقلی لحاظ سے نا غصے میں آپ میں ایک بم بن جاتے ہو نا آپ, تو بجائے بیوی پہ پھٹنے کے کہیں اور پھٹ جاؤ جا کے. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ برداشت کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس انرجی کو کسی اور طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. تو وقتی طور پر تو یہ بہت اچھا علاج ہے, مگر شریعت میں الکاظمین الغیظ, اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے, یوٹیلائز مت کرو بلکہ نگل لو. اب ڈاکٹروں کی جو سائیکیٹرک ہے نا اس کا ذہن اس طرف تو جاتا ہے کہ پینے سے جو نقصان ہو رہا ہے, اعصاب پہ بہت برا اثر پڑتا ہے جب آپ غصہ پیتے ہیں. ارے بھائی ایک دم پھٹ جاتے ہیں نا اندر سے آدمی بہت. لیکن شریعت دیکھتی ہے دور تک. یہ بات بتا کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, ٹاپک چل پڑا ہے. یہ بات خوب یاد رکھیں, انسان کی جو پاور اور جو طاقت استعمال ہوتی ہے, استعمال ہونے سے وہ روز بروز اور قوی ہوتی چلی جاتی ہے. نہیں آ رہی بات. دیکھو اگر آپ ہاتھ سے وزن اٹھاؤ, ہاتھوں کا کام کیا ہے, وزن اٹھانا, یہی ہے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, منہ کا کام ہے بولنا, تو بولو نا یار. ہاتھوں کا کام کیا ہے, وزن اٹھانا, اور بوقت ضرورت چپیٹ مار دینا, اور کبھی کبھار مکہ مار دینا. تھپڑ, مکہ اور وزن. اگر آپ اس سے وزن اٹھانا شروع کرو گے تو چپیٹ مارنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا, وزن اٹھانے کی صلاحیت میں کیا ہو جائے گا. آج 2 کلو کا بٹا اگر 5 کلو کا, پھر دیکھو باڈی بلڈر کیا کیا اٹھا لیتا ہے. اگر تھپڑ مارنا سیکھا, روزانہ تھپڑ مارتے رہے, تو ایک دن آپ کے تھپڑ میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ ایک لگے گا اور سامنے والے کا منہ گھوم جائے گا. مکہ اگر مارتے رہے تو باکسر بن جاؤ گے. باکسنگ کے لیے خوراکیں نہیں کھانی پڑتی, بار بار مکے مارنے پڑتے ہیں. تو جب آپ غصے کی جو طاقت ہے اس کو یوٹیلائز کرو گے نا, تو غصے کی قوت آپ کے اندر روز بروز بڑھے گی. اور اگر اس کو پینا سیکھ لیا, سمجھ رہے ہو, وقتی نقصان ہوگا, آہستہ آہستہ غصہ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے. انسان کہتا ہے کہ یار میں اس کو پینا ہی پڑے گا تو میں کنٹرول ہی کیوں نہ کر لوں, اور پینا آسان بھی ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پی رہا ہے نا تو پینے کی طاقت, لہذا پہلی دفعہ پینے میں جو اعصاب کو نقصان ہوا تھا وہ دوسری دفعہ میں وہ نقصان بلکہ اعصاب میں غصے کو پینے کے یعنی صلاحیت کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. دیکھو جن کو زندگی میں کبھی کوئی غم ہی نہیں ہوتا,
تھوڑا سا غم ہو تو کیسے پاگل ہو جاتے ہیں, اور جو غموں میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے غم کوئی ویلیو, کیونکہ ان کو غم برداشت کرنے کی کیا ہو گئی ہے, عادت. تو خیر اس لیے بھائی یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے. تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے. بہت جلدی غصہ آتا ہے مگر کوئی سامنے والا, سوری پر مجھے بات یاد آئی جو میں کہہ رہا تھا کہ سوری کرنا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی غلطی کر کے سوری کر لیا کرے تو پھر اس سے انتقام لینا یہ مردانگی, یہ پھر بہت بڑی کبر کی علامت. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے سوری کر لی مگر میں نہیں مان رہا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے جب سوری کر لی, اس زمانے میں خاتون اگر سوری کر لیں ہیں تو اس بیوی کے تو پاؤں دھو دھو کے پیو اللہ کے بندے. اس نے مان لیا کہ غلطی کس کی تھی, میری تھی. اتنی نیک بیوی تمہیں اللہ نے دے دی. اور اگر مرد سوری کر لے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ناک منہ چڑھا کے نہ بیٹھے, بھائی ٹھیک ہے ان منع کے ابا ہیں, کوئی تو رشتہ ہے. تو اولاد ابا کے سامنے سوری کر لے تو پھر ابا کو چاہیے کیا کریں, تھوڑا سا نرمی. ابا اولاد کے سامنے بار بار سوری نہ کیا کرے, اس سے اولاد بگڑتی ہے. ابا سے غلطی ہو گئی تو ابا 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 ہونا ثابت کرے, ابا بولے ہو گئی تو ہو گئی. یہ نہیں کہ بعض لوگ اولاد کے سامنے بار بار ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ شریعت کے مزاج کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ مزاج کے. باپ اگر بیٹے کے سامنے سوری کر رہا ہے تو یہ بیٹے کے نالائق ہونے کی علامت. بیٹا بولے ابا آپ چپیٹ ویسے ہی گریوی میں مار دیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چلتے پھرتے آپ کو حق ہے, سوری ووری نہیں ہوتا. اس طرح ماں کو کہنا کہ وہ اولاد کے سامنے بیٹی کے سامنے سوری کرے, یہ نہیں ہوتا. یہ جو کیسز آتے ہیں نا, میرے ابا یوں میرے اماں یوں, میں کہتا ہوں ابا اماں ہیں تو ابا اماں ہیں تو برداشت کرو بھائی. جب ابا ہیں, اللہ نے ابا بنا دیا, کیا خیال ہے, یہ تو اللہ نے بنایا نا. اللہ آپ کو بھی باپ بنا سکتے تھے, لیکن اللہ نے کس کو باپ بنایا, ان کو بنایا تو ان کو حق. اسی طرح استاذوں سے سوری کہلوانا یہ بھی غلط ہے. استاد سے غلطی ہو گئی تو شاگرد کو چاہیے کہ اس غلطی کو اگنور کرے, اس کو مجبور نہ کرے کہ آپ مجھ سے معذرت کریں. تو مقام اور مرتبہ بہرحال. اور یہ بھی میں کہتا ہوں خواتین سے, شوہر کو چاہیے کہ سوری کر لے, لیکن اگر نہ بھی کرے تو اگر بنیادی حقوق پورے کر رہا ہے تو اس کو بھی سوری کر لے تو اچھی بات ہے, مگر کیا کریں کہ بھئی اس کا بھی حق ہے, گھر کا کرایہ دیتا ہے, گیس بجلی کا بل دیتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتا ہے. جب بھی میسج بھیجو واپسی پہ 6 انڈے لیتا ہوا آتا ہے گھر میں, 1 پاؤ دہی, 1 دھنیا کی گڈی اور ہری مرچیں لیتا ہوا آتا ہے گھر میں. تو اگر وہ کبھی آگے پیچھے تھوڑا بہت اس سے غلطی ہو جائے تو بغیر سوری کے کیا کر دیا کریں, اور سوری کر لے تو سبحان اللہ, پھر تو سبحان اللہ. لیکن اگر زیادہ بدماشیاں کر رہا ہے پھر مسئلہ پھر ایک الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی غلطی ہو, آدمی سوری کرے نا اور پھر وہ اڑا رہے. ہاں کسی کے سوری کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سوری اس لیے کر رہا ہے کہ دوبارہ کرے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی تو معاملہ رفع دفع کرو, پھر ایک تھپڑ مار کے اس کو سیٹ کروں گا. وہ 2 نمبر آدمی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, پھر آپ اس کو معاف نہ کریں تو ٹھیک ہے. تو دوسرا وہ شخص جس کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جاتا بھی جلدی. اور تیسرا وہ شخص جس کو غصہ آتا تو دیر سے ہے مگر جاتا نہیں, سوری, دوسرا وہ شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جاتا بھی کیا ہے, جلدی ہے. تو ایک عیب اس میں ہوا کہ آتا جلدی ہے, اور ایک خوبی ہوئی کہ جاتا بھی جلدی ہے. اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ آتا تو جلدی نہیں ہے, دیر سے ہے, مگر جاتا بھی دیر سے. ان میں خوبی کیا ہے کہ جلدی غصے نہیں ہوتے, اور ایک خامی کیا ہے کہ جب ہوتے ہیں تو پھر منہ بنا کے بیٹھے رہتے. اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس کو غصہ آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے. تو فرمایا سب سے افضل کون ہے, یہ چوتھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. فرمایا تیسرا اور دوسرا بالکل کیا ہیں, ایک جیسے ہیں, دونوں میں ایک خوبی اور ایک خامی.
سب سے افضل چوتھا، سب سے بدتر پہلا. یہ نہیں فرمایا کہ ایسا بھی کوئی قسم ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. 5 قسمیں بھی تو بیان کر سکتے تھے نا بھائی. کیا ہو گیا؟ 5 قسمیں نبی بیان کر دیتے کہ ان میں سب سے بڑا وہ چیمپئن وہ ہے جس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے. جب آتا ہی نہیں ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے چیمپئن ہمیں بولو بھائی نہیں چاہیے. کیونکہ غصہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے اور دفاع کے لیے رکھا ہے. یہ نیچرل ہے. اگر آپ میں آپ بالکل غصہ لیس ہو جائے نا تو دنیا آپ کو کچا چبا کے کھا جائے گی. اللہ نے کوئی بھی انسان کے اندر صلاحیت فضول میں نہیں رکھی، کسی وجہ سے رکھی ہے کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے پھر بھی ناانصافی ہو تو غصہ اس کے اندر ایک پاور پیدا کر دیتا ہے. تبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ تیش میں نہ آ جائے، اتنا نہیں ترساؤ کہ یہ کیا ہو جائے. کیونکہ جب غصے میں انسان آتا ہے نا تو پھر اس میں ایک الگ سے انرجی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دم پڑاخ پڑوخ کر کے وہ پھر انجام کو نہیں دیکھتا. تو ہر آدمی میں یہ غصے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، تو لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. دیکھیں عجیب قدرت ہے. میں نے یہ جانوروں میں مشاہدہ خود کیا ہے. جانور جب حق پر ہوتا ہے نا تو اس میں غصے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کتا زیادہ طاقتور ہے یا بلی؟ بولو بھائی. کتا کچھ کھا رہا ہو، بلی اس کے قریب آئے، یہ بلی یہ سوچتی نہیں ہے. کتا کچھ کھا رہا ہے نا، بلی دور سے بس معصوم نگاہوں سے دیکھتی رہے گی، نہ اس کی دم پھولے گی نہ اس کو غصہ آئے گا. اس کو پتا ہے بھائی میں کمزور ہوں، یہ کیا ہے. کتنی ہی بھوک لگ رہی ہو بلی کی مگر ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گی. وہ کبھی بھی ایسی حماقت کی کوشش نہیں کرے گی کہ کتے سے خامخواہ میں پنگا لینا. اسے پتا ہے یہ کتا کتے پنے پہ نہ اتر آئے کہیں. کیا خیال ہے؟ یہ جو کتا ہے یہ کہیں کتے پنے پہ نہ اتر آئے. لیکن میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ بلی کے سامنے کوئی چیز ڈالیں اور پھر کتا دیکھ رہا ہو، پھر کتے کی بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے بلی کی کیفیت تھی. حالانکہ کتا طاقتور ہے، قریب آ کے بلی کو ایک چماٹ مارے، بلی دور جا کے گھرے اور بوٹی اٹھا کے چلا جائے. لیکن اس وقت کتے میں کانفیڈنس. ایک میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، بلی کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے، دل کس کا چاہ رہا ہے؟ کتے کا. کتا کتے پن پہ آ گیا. بھائی اس کو کھانے دے شرافت سے، جیسے تجھے بھوک لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، لیکن کتا تو کتا ہے. قریب آیا، بھائی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب جب قریب آیا نا تو بلی نے ایسا کر کے دیکھا، بولے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بلی ایک دم حملہ نہیں کر رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے نا. اس سے صرف پوچھ رہی بھائی پرابلم کیا ہے، ایسے نا میاؤں کر کے. کتے نے کہا ویسے ہی میں بات چیت کے سلسلے میں اسی ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. بلی نے پھر اس کو آنکھیں دکھائیں. اب بلی کی دم آہستہ آہستہ کیا، اور اب وہ غصہ جو قدرت نے ڈیفنس کے لیے. اب بلی کمزور ہے، وہ نہیں لڑ سکتی. صرف ایک صورت میں لڑ سکتی ہے کہ اس کے اندر غصہ پیدا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غصہ پیدا ہو جائے نا تو ایک دم کرنٹ بڑھ جائے گا. تو میں نے دیکھا کہ اب کتا کی سمجھ میں آئی نہیں بات. وہ کتا کتے پنے پہ اترا ہوا تھا، آہستہ 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 قریب جا رہا ہے. بلی جو ہے نا صبر کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے. جیسے ہی وہ بالکل قریب پہنچا، بلی نے جو رکھ کے چپیڑ مارا ہے اس کے. میں نے کہا یار اس بلی کو تو سلوٹ کرنے کا دل چاہ. اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، چل بدماش بے شرم، شرم نہیں آتی تو. اور کتا جو ہے نا وہ چیختا ہوا بھاگا ہے، اوئی اوئی کرتا ہوا بھاگتا جا. اس وقت مجھے سبق ملا. میں نے کہا دیکھو جب انسان حق پر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک اللہ تعالی جب جانور میں پیدا کر رہے ہیں تو انسان میں نہیں پیدا کریں گے. تو کمزور ہونے کے باوجود اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ایک طاقت. تو اس لیے غصہ لیس ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، اس کا نقصان ہے. اور کسی کو غصے میں دیکھ کر بدگمان ہونا کہ یہ حضرت جی ہو کے غصہ کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. بھائی حضرت جی کو جب زیادہ پریشان کرو گے تو حضرت جی کا میٹر گھومے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض مواقع پر غصہ آیا ہے اور آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ. ایک شخص نے آ کے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے
اس دفعہ مال غنیمت میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا. بہت غضبناک ہوئے آپ. تو خوشی سے نبی کا چہرہ چمکتا بھی تھا اور غصے سے سرخ بھی ہوتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت دیر سے آتا اور جاتا بہت جلدی. اس کی حدیث میں مثال ملتی ہے. ایک شخص آیا نبی سے, اس نے صدقے کی رقم مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم تجھے صدقہ نہیں دوں گا. اس پہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا ہوا تھا. فرمایا اللہ کی قسم نہیں دوں گا تمہیں میں. تھوڑی دیر گزری, آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا. فرمایا اس کو صدقہ دو. تو انہوں نے کہا آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فرآ غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینها ولیأتها بما حلفہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ کام تو اچھا ہے, کرنے کا کام ہے, تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے. صدقہ تو اچھا کام ہے, مجھے بعد میں خیال پیدا ہوا کہ اس آدمی کو صدقہ دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے. کوئی بات نہیں, لے جاؤ, میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ہمارا زبان کیا ہے, کہتے ہیں کہ ہماری زبان کیا ہے, ایک, جو بول دیا پتھر پہ لکیر, ختم. بھائی تو کسی فلم کا ہیرو ہوگا ہے بھائی, شوٹنگ کر لے جا کے, کوئی فلم بنوا لے, اس میں یہ ڈائلاگ اچھے لگتے ہیں. بھائی ایک وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب رائے چینج ہو گئی. تو جب چینج ہو گئی تو ابھی بھی اسی پاگل پنے پر رہ رہا ہوں, تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے توڑی ہے کہ بھائی اس وقت میری رائے یہی تھی کہ نہیں دینا چاہیے, بعد میں میری رائے تبدیل ہو گئی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رائے کا تبدیل ہونا انسان کے ناقص العقل ہونے کی علامت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ان کی پہلے تحقیق یہ تھی, اب یہ تحقیق ہے, ان کو تو ایک ہی, کسی ایک رائے پر تو یہ قائم رہتے ہی نہیں ہے بھائی. پہلے یہ بول رہے تھے, اب کیا ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی. یہ تو بھائی اچھی بات ہے کہ جب تحقیق بدلی تو فوراً رجوع کر لیا. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, میری جب ان سے کچھ تھوڑی سی بات ہوئی طلاق ثلاث کے مسئلے پر, تو انہوں نے کہا پہلے میری تحقیق یہی تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. اب مجھے کچھ میں نے اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے, اور دوسری رائے بھی وزن رکھتی ہے. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں کہ حضرت مزید تحقیق کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ دوسری ہی صحیح ہے, پہلی والی صحیح. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں ان کو نصیحت کرنے, اور نہ میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ ان کو نصیحت کرنے جاؤں. تو بڑے علماء اگر کوئی بات کریں تو الگ بات ہے. تو مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی. انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو رائے اس کی دل ہوتی ہے. اچھی بات, اعتراف کر لیا. تو انسان سے خطا ہوتی ہے, وہ شخص برا نہیں ہے, وہ شخص نیک نہیں ہے جس سے خطا ہی نہ ہو. ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو. وخیر الخطائین التوابون, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے انسان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اپنی توڑ دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ آج بات بات پہ قسم اٹھانے, میں تیرے سے بات نہیں کروں گا, اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا. بیٹی قسم اٹھا لیتی ہے, ماں قسم اٹھا لیتی ہے بیٹی سے بات نہیں کروں گی. تو بھئی جیسے غصہ ٹھنڈا ہو, قسم توڑ کے کیا کرو, کفارہ دو. کیونکہ رشتہ داری توڑنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو سب سے اچھا کون ہے؟ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جائے جلدی. بہت دیر سے آیا مگر چلا بہت جلدی جاتا ہے. تو یہ سب سے اچھی صفت ہے.